یہاں پر ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پہ نوجوان لڑکے بھی بیچارے بڑا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو زیر ناف بال ہیں یہ کہاں سے کاٹنے ہیں اور کتنے کاٹنے ہیں. اس کی مدت تو میں نے بتا دی وہی ہے نا، ہر ہفتے ہو جائے یا 15 دن ہو جائے یا آخری دن کیا ہے 40 دن ہے، اس کے اندر اندر یہ کام کرنا ضروری ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو زیر ناف بال ہیں یہ کہاں سے کہاں تک کاٹے جائیں. یہ کبھی آپ یہ جو سوئمنگ پول پہ لوگ جاتے ہیں نہانے کے لیے انہوں نے دیکھا ہوگا تو وہاں بڑا عجیب و غریب قسم کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، کچھے ڈالے ہوتے ہیں اور کئیوں نے تو یہاں پورے پورے پٹ جو ہے وہ صاف کیے ہوئے ہیں. یہ یعنی ہر بندہ اپنے اپنے قیاس کرتا ہے کہ پتہ نہیں پھر یہ ایسے کرنا ہو کیوں. اچھا پوچھتے نہیں ہیں، پھر اس طرح کا مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں. تو جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ پوچھتے کیوں نہیں، کہتے یار شرم آتی ہے. اس طرح فلم سارے گھر کے لوگ اکٹھے بیٹھ کر دیکھیں گے تو کوئی شرم نہیں آتی کسی کو کہ یار ہم فلم دیکھ رہے ہیں، انڈیا کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ دیکھتے جائیں گے، ساری فیملی مل کر دیکھتی ہے، کبھی کوئی شرم نہیں آتی. لیکن جب کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے دینی تو اس وقت کیا آتی ہے جی، شرم آتی ہے. تو یاد رکھیے جی اب یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ناخنوں کے کاٹنے کو میں وجہ بتا رہا ہوں، علت بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم کیوں دیا ہے کہ آپ ناخنوں کو کاٹیں، حکم کیوں دیا کہ آپ بغلوں کے بالوں کو صاف کریں، حکم کیوں دیا کہ آپ زیر ناف بالوں کو صاف کریں. کیوں؟ اس لیے کہ مقصود طہارت حاصل کرنا ہے. مقصود کیا ہے جی؟ پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنا، تاکہ جتنی یہ طہارت ہوگی اسی قدر بندے کی طبیعت میں خوشگواری ہوگی اور بندے کا عبادت کرنے کو دل بھی کرتا ہوگا. یہ جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ بھی یار سی باہر کے ملک گیا تو انگریزہ کے لوگ وہ بڑی آتے ہیں، یہ عام طور پہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم فلانے ملک میں گئے وہاں پر انگریزوں کے پاس رہتے ہیں تو یار ان سے بو بڑی آتی ہے. وہ بو کیوں آتی ہے کہ وہ زیر ناف بالوں کا خیال نہیں کرتے، بغل کے بالوں کا خیال نہیں کرتے، اوپر سے بڑا نہا دھو کے رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے لیکن یہ چیزوں کا حکم کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اصل مقصود کیا ہے؟ ناخن کٹوانا، زیر ناف بالوں کا صاف کرنا اور بغل کے بالوں کو اکھاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ بندہ پاکیزگی حاصل کر سکے. اب یہ جو بغل کے بال ہیں آپ کو پتہ کہ جہاں پر جب ہم یہ اکٹھی کرتے ہیں تو ان کے ملنے کی وجہ سے یہاں پر پسینہ جم جاتا ہے، پسینہ آ جاتا ہے اور پسینے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ بو بھی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے بالوں کو صاف کرنے کا حکم یہ تاکہ بالوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ ناپاکی کے اندر کمی ہو جائے. اسی طرح جو زیر ناف بال ہے ان کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کو بھی کیوں حکم دیا گیا ہے؟ تاکہ جب ہم نے قضائے حاجت کرنی ہے، استنجا کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتی ہیں تو یہ بال طہارت کے اندر، طہارت حاصل کرنے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹ ہوتی ہے. تو ایک تو اس چیز کا جو ہے، ایک تو یہ جو ہے نا بعض لوگ گھٹنے تک بالوں کو صاف کرتے ہیں تو یہ فضول کام ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو گھٹنے تک جو جسم ہے یہ ہماری طہارت کے اندر تو حائل نہیں ہو رہا، اس کا طہارت کے ساتھ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں اب یہ ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب زیر ناف کے آنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ غلطی ہوتی ہے کہ شاید ناف سے لے کر نیچے تک صفائی کرنی ہو، اور ایک چونکہ عام طور پہ لفظ بولا جاتا ہے زیر ناف، تو زیر ناف کا مطلب ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے سے. تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید ناف کے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ ناف سے لے کر جو ہے وہ گھٹنے تک ساری صفائی کرنی، اور بعض لوگ کرتے بھی ہیں، پتہ نہیں اتنا وقت کہاں سے ان کو مل جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر انسان کی شرمگاہ کے حصہ لگتا ہے، دائیں بائیں جہاں جہاں آپ کی شرمگاہ کا حصہ لگ سکتا ہے تو اس جگہ کے اوپر جو بال ہے، یا جہاں پر قضائے حاجت کرتے ہیں، چھوٹا بڑا پیشاب کرتے ہیں تو بڑے پیشاب کی جگہ پر جو بال ہے اور جو آپ کی شرمگاہ کے آس پاس جو بال ہے، جہاں پر پسینہ آتا ہے، جہاں پر بال زیادہ ہوتے ہیں اور جہاں پر شرمگاہ لگتی ہے انسان کی عام طور پر، اس جگہ کے جو بال ہیں بس ان بالوں کو صاف کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ناف ہے نا یہ پیٹ کا حصہ ہے، یہ اس جگہ کا حصہ نہیں ہے.
پیٹ کے آگے جا کر ایک اور جگہ بنی ہوتی ہے جو خاص جگہ ہوتی ہے اس شرمگاہ کے لیے، تو لہذا وہاں پر جو ہے وہ بال جو ہوں گے ان کو کاٹا جائے گا، اور اس لیے کاٹنے کا حکم ہے تاکہ اچھے طریقے سے بندہ طہارت حاصل کر لے۔ تو نہ تو اس کے اندر جو ہے وہ گھٹنوں تک کاٹنے کی ضرورت ہے، اور یہ نہ ناف والا حصہ ہے، بلکہ ناف کے نیچے جا کر ایک اور جگہ بنی ہوتی ہے جو شرمگاہ کی جگہ ہوتی ہے وہ، اور شرمگاہ کی جو آس پاس بال ہوتے ہیں اور جو پخانے والی جگہ کے اوپر نچلی سائڈ میں جو بال ہوتے ہیں ان کو صاف کر لیں جتنا آپ کے بس کے اندر ہے، بس یہ ہے زیر ناف بالوں کا صاف کرنا۔